کمزور کسی طاقتور سے جنگ کرتا ہے تو باغات ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، باغات کو خزاں کا ماحول دیکھنا پڑتا ہے، آبادیاں سنسان ہو جاتی ہیں، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بہت دیر تک آپ سے گفتگو نہیں کرنا، سرے شام سے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، قدوسیوں اور مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں آنے والوں، ہم تمہارے بیٹھنے کو سلام کرتے ہیں، آپ پوری رات بیٹھ کر کے آپ نے گزار دیا، یہ آپ کا جذبہ ہے، حوصلہ ہے، مفتی اعظم اڑیسہ سے آپ کی محبت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ اللہ اکبر، نام نہاد سپر پاور، جس کے پاس بم ہے، جس کے پاس میزائل ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، ان سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی یہ حماقت مول لے لے تو اللہ اکبر، بڑے بڑے مالداروں کے ہاتھوں میں آپ نے بھیک کے کٹورے دیکھے ہوں گے، آپ نے محلوں میں رہنے والوں کو اللہ اکبر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان خیموں میں پناہ گزی ہونے پر مجبور پایا ہوگا۔ اللہ اللہ، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے، میں ملانے کے لیے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، میزائل، بم اور طاقت والے لوگوں سے اگر کوئی جنگ مول لے لے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا انسان، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے اور وہ اللہ کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرے؟ یا معاذ اللہ، وہ خود اللہ رب العزت کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کرے؟ ہے کسی میں ہمت جو میرے اللہ سے اللہ اکبر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا بچہ بچہ میرے اللہ کی قوت کو جانتا ہے، میرے اللہ کی طاقت کو جانتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ چلانے والا میرا اللہ ہے۔ پوری رات جب تاریخ ہو جاتی ہے دنیا، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، دنیا کے افق پر جب رات کی سیاہ چادر تن جاتی ہے، وہ کون ہے جو پوری رات کو، کالی رات کو سمیٹ کر کے پھر صبح کا اجالا لاتا ہے، پھر صبح کا سویرا لاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں پوری دنیا میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ دنیا سے کئی سو بڑا گنا سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو دنیا کے ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، سر پہ لاتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کون ہے جو ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو صبح کے وقت ستاروں کو ڈبا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو گلوں کے اندر نکھرت پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں کو طغیانی عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے، جو صدف میں موتی پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے پیٹرول نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے سونا نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کے بچے نہیں، وہ کسی کا بچہ نہیں۔ ہر ابتدا
سے پہلے وہ ہے، ہر انتہا کے بعد وہ ہے۔ اگر اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عظمت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس سے محسوس کر لو۔ وہ کسی کو اپنا بندہ خاص بنا کر، اپنا محبوب بنا کر، اپنا مطلوب بنا کر، اپنا چہیتا بنا کر، اپنا پیارا بنا کر، اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر، اپنے حسن کا آئینہ بنا کر کسی کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو زمین پہ اتارتا ہے اور پھر اس کے بازوؤں میں اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے اشارے سے جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جب بندے کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا، اس خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے الہ کہتے ہیں، جسے معبود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رب محمد ہے۔ اب سمجھے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے۔ میں ابھی اللہ کی طاقت اور قوت میرا عنوان نہیں، حالانکہ میرے عزیز بھائی شرف بھائی مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جب تو آتا ہے تو یہ پڑھا کر، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت خانوں کے لیے تو یہ جائز ہے، ان کو یہ چل سکتا ہے کہ ہر منبر پر وہ ایک غزل پیش کر دیں، ایک کلام پیش کر دیں، لیکن اگر کوئی خطیب، اور وہ بھی کوئی خطیب بھی نہ ہو، کوئی بے جوڑ جملے کہنے والا فقیر اگر بار بار ایک بار ریپیٹ کرے تو لوگ حضرت آل رسول صاحب سے کہیں گے کیا انہی کو لے آتے ہو جنہیں 4 کے سوا کوئی 5ویں تقریر یاد نہیں۔ آپ شکایت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت سمجھ گئے، اللہ کی قوت سمجھ گئے، اندازہ فرمائے امریکہ کی طاقت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ اکبر۔ برطانیہ کی قوت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ فرعون کو جس نے دریا میں ڈبو دیا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی شان سنو، رات زیادہ ہوئی ہے، آخری پہر ہے، یقین جانے یہ تقریر نہ سننے اور سنانے کا موقع ہے، لیکن اوڑیسہ والو یہ قادری فقیر تمہاری محبتوں کو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ آپ حضرات اس وقت بھی ایسے بیٹھے جیسے مغرب کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن توجہ فرمائیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے، اللہ کی قوت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کتنی طاقت والا ہے، جو فرعون کو دریا میں غرق کر دے وہ اللہ ہے، جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دے وہ اللہ ہے، جو شداد اپنی خود ساختہ جنت بنائے اس کی جنت میں اس کو داخل ہونے سے پہلے جو اللہ مار ڈالے وہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اگر وہ کسی کی نس دبا دے آدمی پاگل ہو جائے، کمر کی نس دبا دے آدمی چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے، نہیں دیکھتے اللہ کے بندوں، نہیں دیکھتے جو جوانی میں پہلوانی کرتے تھے وہ بڑھاپے میں عصا ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے جوانی میں طاقت دی تھی، بڑھاپے میں لکڑی لینے پہ مجبور کر دیا، بڑھاپے میں لکڑی ٹیکنے میں مجبور کر دیا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن لکڑی پکڑنی پڑے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، ابراہیم کی ولادت گاہ کی قسم۔ تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ کی قسم، موسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، عیسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، محمد الرسول اللہ کی ولادت گاہ کی قسم، چار نبیوں کی ولادت گاہ کی قسم قرآن اٹھاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن انسان جب اپنی اوقات میں نہ رہا، انسان نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، دین کے قانون کو پیٹ کے پیچھے
پیچھے ڈالا. تو پھر قرآن کہتا ہے خوبصورت بنایا انسان کو. ایک تفسیری قول یہ بھی ہے یعنی اللہ نے انسان کو جوانی عطا کی اور پھر کہتا ہے جب انسان بگڑ گیا, اللہ کی نافرمانی کر گیا, خدا کی نافرمانی میں ڈوب گیا, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا, یعنی جوانی سے اس کو بڑھاپے میں ڈال دیا. آپ کہیں گے کیا کوئی ایسا بھی ہے اس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, اگر انسان اللہ کی سچے طور پہ فرما برداری کرے, بال سفید ہوتے مگر بڑھاپا نہیں آتا, عمر 58 سے زیادہ ہو جاتی ہے, 70 سے زیادہ ہو جاتی ہے مگر بڑھاپا نہیں آتا, یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی قوت کیا ہے, جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے, جو ذرے کو پہاڑ بنا دے, پہاڑ کو ذرہ بنا دے, قطرے کو سمندر کر دے, سمندر کو قطرہ کر دے, بادشاہوں کو فقیر کر دے, فقیروں کو بادشاہ کر دے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. سوچو جب سپر پاور ملک سے کوئی ٹکرائے اس کا انجام کیا ہو؟ سپر پاور ملک سے کوئی ٹکرائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب سنو, 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا. کتنے لوگ ہے کسی میں ہمت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ کوئی کر سکتا؟ اللہ کے مچھروں سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا, اللہ کی چونٹیوں سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی؟ اگر اللہ کسی میں مچھر مسلط کر دے, چونٹیاں مسلط کر دے, صرف چونٹیاں مچھر, مینڈک مسلط کر دے, جو بھیج دے, کھجلی بھیج دے, آدمی پاگل ہو جائے, مر جائے اسی حال. کوئی ہے جو میرے اللہ کا اعلان جنگ کو قبول کرنے کی حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے, اسی بات میں مکمل کروں گا, ٹائم پورا ہوتا ہے, وقت کی قلت ہے, اور میرے بعد آپ کو جب وہ نعت شریف سننی ہے, آپ کا ذوق ہے, میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا, لیکن سن لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی لاشعوری طور پر اللہ کے اعلان جنگ کا شکار ہو رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ ملک ہمیں ستا رہا ہے, وہ پارٹی ہمیں ستا رہی ہے, وہ کمپنی ہمیں ستا رہی ہے, وہ پڑوسی ہمیں ستا رہا ہے. ہم نے کہا سب کو چھوڑ, اگر تجھے کوئی ستانے والا نہ بھی ہو تو تیری بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. اعلان جنگ فرما رہا ہے اللہ 3 قسم کے لوگوں سے. نمبر 1 سنیں, ہم اس میں ہے, اگر ہے تو ابھی لرزیے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جس کی پکڑ کرے اسے کوئی پناہ نہیں ملتی, اسے کوئی عزت نہیں ملتی. اس کے بچے بھی سسکیاں لیتے ہیں, اس کی نسلیں تباہ ہوتی ہے, اس کی نسلیں برباد ہوتی ہے. یزید کا انجام دیکھو, کئی بچے چھوڑ کے مرا تھا, آج اس کی نسل ختم ہو. ہے اس کی کوئی نسل باقی؟ ہے اس کی کوئی اولاد باقی؟ اللہ کی پکڑ ہے. فرعون کی کوئی اولاد باقی ہے؟ نمرود کی کوئی اولاد باقی ہے؟ بخت نصر کی کوئی اولاد باقی ہے؟ شداد کی کوئی اولاد باقی ہے؟ کہاں ان کی اولادیں؟ کہاں ان کے گھرانے؟ کہاں ان کی نسلیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, عبرت. اللہ 3 قسم کے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے میرا اللہ. نمبر 1, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اکیلے میں اور تنہائی میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, جو لوگ اکیلے میں اور تنہائی میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں مہنے بھی موجود ہے, آپ بھی موجود ہیں, ہزاروں لوگ ہیں. اب سمجھ میں آئی روزی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے میرے بھائی تجھ سے. لاشعوری طور پر میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان کر بھی یہ بات کرے. نہیں معلوم تھا میاں بیوی میں محبت کیوں نہیں,
اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، اللہ تجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تیرے بچے تیرے نافرمان کیوں ہیں؟ اے لاشعوری میں خدا کے اعلان جنگ کی طرف جانے والے، تجھ سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، تیرے بچوں کو اللہ نے مسلط کیا تجھ پہ کہ وہ تجھے تڑپائے۔ کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ یہ تو نہیں نا کہ معاذ اللہ خدا تیرے دامن کو پکڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کو تو مسلط کرے گا تجھ پر، یہ اس کی شان ہے۔ جو تیرے بچے تیرے بڑھاپے کا سہارا بننے تھے، آج وہ تیرے ہی دشمن بن گئے۔ اللہ کا اعلان جنگ تیرے ساتھ، خدا کا اعلان جنگ تیرے ساتھ۔ ورنہ مسلمانوں، کبھی سوچا کہ آج لوگ اپنے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے؟ بوڑھے علماء کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاتھ چومنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تیرے بچے تیرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، اور قبر میں جانے کے بعد بھی مفتی اعظم اڑیسہ کے مزار پر ہزاروں کا مجمع کیوں لگا ہے؟ بس وجہ یہی ہے کہ تو چھپ کے گناہ کرتا ہے، خدا نے تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور یہ چھپ چھپ کر خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے، زمانے کو ان کا دیوانہ کر دیا گیا۔ اللہ تین لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے، چھپ کر اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ آج ہم سوچتے ہیں امین القادری سدھر جائے، امین القادری سوچتا ہے مجمع سدھر جائے، مجمع سوچتا ہے اسٹیج والے سدھر جائے، اسٹیج والے سوچتے ہیں فلاں سدھر جائے۔ میں کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ ہر آدمی سوچے کہ میں سمجھ جاؤں، میں سدھر جاؤں۔ کیا آج ہم اکیلے میں گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اکیلے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے موبائل کا جائزہ لے لو، ہماری تنہائیوں کا، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک حدیث سنیے، اکیلے میں گناہ کرنے والوں سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے، امریکہ کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، امریکہ برطانیہ تو دور کی بات، محلے کے کارپوریٹر کا آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا معاذ اللہ مقابلہ کون کر سکتا؟ اگر مسلمانوں تباہی کے دہانے سے بچنا ہے، اگر تباہی کے دہانے سے بچنا ہے، تنہائیوں میں گناہ کرنے سے توبہ کر لو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا نماز تو پڑھتے ہیں نا۔ میرے بھائی اچھی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا جو لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور اکیلے میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ آج ہم تنہائی میں کیا، ہر آدمی سوچے میں تنہائی میں کرتا کیا۔ امام غزالی نے اپنے وقت میں کہا تھا، ایک دور تھا لوگ نیکیاں کر کے دکھاوا کرتے تھے، اور ایک دور ہمارا ہے۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے کا ایک دور ہمارا ہے کہ لوگ نیکی کر کے دکھاوا کرتے تھے، اور ابھی تو لوگ نیکی بھی نہیں کرتے اور دکھاوا کرتے۔ 900 سال پہلے کا تھا لوگ نیکی بھی نہیں کرتے اور دکھاوا کرتے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو میرے بھائی، ہمیں سب کی فکر، اپنی فکر نہیں۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا مسلمان سیلفسٹ ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے۔ مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا اپنا دیکھے۔ میں نے کہا کرے تو صحیح نہ اپنا اپنا، اگر یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو جہنم کی آگ میں کیوں جاتی؟ یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو جرائم کیوں کرتی؟ یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو اللہ کی نافرمانی کر کے اتنا بڑا عذاب مول کیوں لیتی؟ تو مسلمانوں، کوئی حکومت ہمیں تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے پیچھا کرے نہ کرے، ہم تو تنہائی میں گناہ کر کے خدا کے اعلان جنگ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کھائے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ، بلکہ قرآن کی آیت میں تو اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔
آج سود بھی عام ہو گیا، لوگ سود کھا رہے ہیں، بیاج، سود اور بیاج میں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ 5 لاکھ لگا دیا، 10 لاکھ لگا دیا، اتنا مہینے مہینے پہنچاتے رہو، سود ہے۔ جیسے سور کھانا حرام ہے ویسے سود کھانا بھی حرام ہے، بلکہ سود کھانا سور کھانے سے زیادہ برا ہے۔ جو سور کا گوشت کھائے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، لیکن جو سود کھائے وہ سور کا گوشت کھانے سے زیادہ برا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو ہلاک کریں گے۔ اور آج اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو سود میں مبتلا کر دو، سود کے دھندوں میں مبتلا کر دو۔ اسی لیے آج سود کا نام بدل بدل کر اور لوگ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، یہ اسکیم ہے، یہ فلاں طریقہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی زہر کو لائے اور کہے اس میں حلوہ ہے، نام بدلنے سے کیا زہر کی حقیقت بدلے گی؟ اگر آپ کے کان میرے جملے سے بوجھل نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، اگر کوئی پیشاب لا کر کے کہے یہ شربت ہے تو بولو کوئی پینے کی کوشش کرے گا، نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یاد رکھیں، اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی، صادق و مصدوق، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا میری امت کے سب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، سب لوگ سود کا شکار ہو جائیں گے، سب سود کھائیں گے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ سب کھائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں سب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، میری امت کے وہ لوگ جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کرنا، کتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نے فرمایا کہ سب لوگ سود کھائیں گے، سود میں ڈوب جائیں گے۔ جو لوگ بچنے کی کوشش کریں گے، جو بچنے کی کوشش کریں گے، ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر کے رہے گا، ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا۔ مسلمانوں، آج ہم تقریریں سنتے ہیں، مولانا لوگ پوری رات تقریریں کرتے ہیں، صبح کو کون بدلتا ہے، صبح کو کس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے؟ بتائیے، بڑی معذرت کے ساتھ پوری رات تقریر سنی، جو رات بھر تقریر سن رہے ہیں نماز پر، وہی لوگ صبح فجر نہیں پڑھیں گے۔ آخر آپ مجھ سے پوچھتا ہوں، حق بات دل پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے، دماغ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ آدمی جب تقریر سنتا ہے منصوبہ بناتا ہے، یار نماز آج سے پڑھوں گا، نہیں پڑھتا، آج سے عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالوں گا، پھر وہی گندگی، آج سے کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، وہی گندگی۔ وجہ جس کے پیٹ میں حرام ہو اللہ اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لے۔ سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ علماء کرام کافی دیر بیٹھے بیٹھے تھک کے چلے گئے، اگر یہاں مزید ہوتے تو میں ان کے بارے میں یہ بات کہتا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سن رہے ان کے پیٹ میں بھی حلال نہیں اور جو سنا رہے ان کے پیٹ میں بھی حلال نہیں۔ یہ مسئلہ اگر برا نہیں مانے، آپ کہیں گے وہ کیسے ان کے پیٹ میں نہیں؟ جب کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی پیر صاحب کہیں پہنچا تو چونکہ عالم کو، خطیب کو تو معلوم نہیں ہوتا، رکانے کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ جو محلے کا سب سے مالدار آدمی ہوگا، جس کے یہاں خوبصورت مکان ہوگا، اچھا بیت الخلا ہوگا، اچھا باتھ روم ہوگا، نرم نرم گدے ہوں گے، چاہے پھر اس کا حرام ہی دھندا۔ کمیٹی والے یہ نہیں سوچتے، وہ اپنے خطیب کے آرام کا سوچتے ہیں، اپنے خطیب کی آخرت کا نہیں سوچتے۔ تو جو تقریر کرنے سے پہلے ہی حرام کھا کے آیا، حالانکہ اس کو معلوم نہیں، وہ بے قصور ہے، وہ بے قصور ہے، میں اس کو مجرم نہیں کہتا، اور ان میں ہم لوگوں کا بھی شمار ہو سکتا ہے اگر معلوم ہونے کے بعد ہم رعایت کریں۔ واللہ شراب، جوے اور سود کے دھندے پر اگر کوئی رسول اللہ کی نیاز بنا کر بھی لائے تو مسلمانوں کو چاہیے، اگر معلوم ہے کہ حرام ہے، انکار کر دے، میں نے نہیں کھانا۔ یہ جرأت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں سود کے دھندے کروں، شراب کے دھندے کروں، جوے کے دھندے کروں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے ہر سال حج کو جاؤں، ہر سال عمرہ کو جاؤں، مسجد بناؤں، مدرسے بناؤں، تو اللہ کے رسول تو فرما رہے کہ جو حرام دھندے سے حج و عمرہ کو گئے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ نے
ہر سال حج عمرہ ہم پہ فرض نہیں کیا. حج عمرہ ہر سال اگر کوئی کرے تو نفل ہے، مستحب ہے، لیکن حرام کو اللہ نے ہم پہ جو ہے وہ حرام سے بچنے کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اور حلال کو لازم پکڑنا ہم پر اللہ نے فرض کیا. بچے نافرمان کیوں ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے. جن کا گوشت ہی حرام سے بنا، جن کا خون ہی حرام سے بنا. آج ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہوگا 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ دعا قبول. کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا تو وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. کیوں نہیں ہوتی؟ پیٹ میں حرام ہے. لوگ دعا کریں اللہ فلاں پارٹی کے فلاں لیڈر کو مار ڈال. کتنے سال سے کر رہے ہو؟ مرتا وہ؟ ہمیں مرنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں یہی تو بات ہے. وقت کے دلی کے بادشاہ نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں مہم پر، جب لوٹ کر آؤں گا تو نظام الدین کو قتل کر دوں گا. کون نظام الدین؟ کون نظام الدین جس کو سلطان المشائخ کہا جاتا ہے؟ کون نظام الدین جس کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے؟ کون نظام الدین جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے؟ کون محبوب الہی؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر نے حضرت خسرو سے کہا خسرو پیر تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑے تو عرش کی سیر کرا دے. کیا تیرے پیر نے بھی ایسا کیا؟ حضرت امیر خسرو آئے اور آنے کے بعد چہرہ اترا تھا محبوب الہی. کون محبوب الہی؟ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. پیر کی توجہ مال کی طرف نہیں بلکہ حال کی طرف ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. اس سچے پیر نے امیر خسرو کو دیکھا اور فرمایا ترک اللہ. امیر خسرو کا نام نہیں لیتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کہتے تھے ترک اللہ. کیا سوچ رہا ہے؟ ادب سے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں. اپنی چادر اٹھا کے سر پہ ڈال دیا. کس نے؟ محبوب الہی. زمین پہ کھڑے ہوئے خسرو خدا جانے کہاں پہنچے. کوئی بات نہیں، گم سم ہے. چادر ہٹائی. تم پیر بھائیوں نے پوچھا خسرو کہاں تھے؟ مرشد کی چادر سر پہ پڑی کہاں تھے؟ لوگ کہتے ہیں ان کے دامن میں کیا رکھا ہے. ہم نے کہا تجھے کیا پتا؟ جس دن تو کسی سچے نظام الدین کے دامن کے نیچے آ جائے تجھے پتا چلے گا کہ ان کے دامن میں کیا رکھا ہے. لوگ مذاق اڑاتے کہتے ہیں کہ اس کا دامن پکڑا اس کا دامن پکڑا. کیا ہے ان کے دامن میں؟ میں نے کہا خدا کی قسم تو گناہوں کے دامن میں ڈوبا ہوا ہے. تجھے کیا پتا کہ عبد القادر جیلانی اور محبوب الہی کے دامن میں رکھا کیا ہے. جس دن ان کے دامن کی معرفت تجھے نصیب ہو جائے گی تو پکار اٹھے گا آفاق آ کر دیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگر. ایک چادر کیا سر پہ پڑی. ترک اللہ خسرو اپنے وجود سے گم ہو گئے. پیر بھائیوں نے پوچھا خسرو کہاں تھے؟ تو جواب دیتے ہیں نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور خسرو سے پوچھتے ہو کہاں تھے تو کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شب محفل بود شب جائے کے من بود. میں کہاں تھا؟ جہاں میرے مجلس خدا ہے، محمد شمع محفل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے محبوب الہی. اللہ اکبر. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے میں مہم پہ جا رہا ہوں، لوٹا تو نظام الدین کو قتل کر دوں گا. محبوب الہی کو پتا چلا
کہ بادشاہ جنگ پہ جا رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اللہ میرے بادشاہ کو فتح اور نصرت عطا کر۔ سن لیں، صرف تسبیح اور مصلی سے اللہ نہیں ملتا جب تک یہ پاک نہ ہو۔ اس میں بغض کا سور بیٹھا ہے، تکبر کا کتا بیٹھا ہے، گھمنڈ کا سور بیٹھا ہے، تو اس میں اللہ نے کب اپنے جلووں کو نازل کرنا ہے؟ اس کو صاف تو کرو نا، گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے، انانیت سے۔ یار کا جلوہ اسی دل میں ہوتا ہے جو دل پاک و صاف ہے۔ کرسی پہ اگر نجاست پڑی ہو تو تم نہیں بیٹھتے، دل کے اندر اتنی نجاستیں ہو تو خدا کا جلوہ کیسے آئے گا؟ اور اس کی شان ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان کے ہی۔ محبوب الہی نے دعا کی، اللہ میرے دلی کے بادشاہ کو فتح نصرت عطا کر۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کو قتل کرنے والا ہے واپس آ کے، آپ اس کے لیے دعا کرنے ہیں؟ تو محبوب الہی کہتے ہیں اس کا میرا جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جہاد پہ جا رہا ہے، اس کی جیت اسلام کی جیت، اس کی جیت مومنوں کی جیت ہے۔ ہم بعد میں اپنے لیے فیصلہ کریں گے، چونکہ اس کی جیت میں اسلام کا فائدہ ہے، اس لیے مشن تو اسلام کا ہے، میں اس کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اگر اپنا مدرسہ ہونے کے باوجود کوئی مدرسہ بنا لے تو ہمیں اس کے لیے لڑنے کی بجائے دعا کرنا ہے، اللہ تیرے مدرسے کو بھی ترقی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی دین کا فائدہ ہے نا۔ اگر میرا بچہ عالم ہونے کے بعد کوئی اپنے 4 بچوں کو عالم بنائے تو مجھے خوش ہو کے کہنا چاہیے اللہ تیرے بچوں کو بھی عالم بنائے، اس میں اسلام کا فائدہ ہے۔ میری اپنی تحریک کے باوجود کوئی تحریک قائم کرے مجھے خوش ہونا چاہیے۔ میں نے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تنظیم بنا رکھی ہے، یہ بنائے گا تو یہ بھی لوگوں کو گناہوں، مشن کی طرف توجہ ہو، روٹی کی طرف میں، ذاتی مفاد کی طرف میں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے صرف اپنا بھلا نہیں، فرماتے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سے۔ ہم صرف اپنا بھلا نہیں دیکھتے، ہم تو پوری امت کا بھلا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر حضور کے قریب ہونا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ دیکھو جب حضور معراج پر گئے اور سدرہ پہ پہنچے تو حضور نے کیا فرمایا؟ جبریل مانگو کیا مانگو، ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ قرض بھی ادا ہو رہا ہے، جبریل سے بھی کہا جا رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، تو نے میرے دادا سے کہا تھا نا میں وہاں جاتا ہوں کوئی نہیں جاتا، لیکن تجھ سے آگے بھی کوئی جا رہا ہے نا۔ تو جبریل نے کیا مانگا؟ توجہ ہے، کیا مانگا؟ عرض کی حضور جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ جبریل اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے پر کسی کے لیے بچھائیں پل صراط پر، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو گویا کہ جبریل بتا رہے پاگل ہوئے کیا؟ تجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنے پر کیوں بچھا رہا ہوں کسی کے پیروں کے لیے؟ اس لیے کہ ان کی خوشی چاہتا ہوں، ان کی، اور یہ کب خوش ہوتے ہیں؟ ان کی امت کا بھلا چاہو گے تو یہ خوش ہو جائے۔ میں پر بچھا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی خوشی کیوں چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی خوشی تو اللہ بھی چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن ایک بات عرض کروں، یہاں بھی مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب پل صراط سے گزرے تو سوچا چلو جبریل سے مدد لینا چاہیے۔ کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں۔ اڑیسہ میں مجاہد ملت کے پڑوس میں رہنے والوں، جب میں کہیں یہ شعر اعلیٰ حضرت کے پڑھتا ہوں لوگ چپ رہتے تو میں ان کو کہتا ہوں میں دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن اڑیسہ والے بھی چپ رہے تو پھر مجاہد ملت کے پڑوس کی بات کیا ہے؟ پھر میری عادت نہیں کہ میں ہر 2 جملے میں کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں، اتنی حوصلہ نہیں رکھتا، لیکن توجہ فرمائیں کیا کہتے میرے امام، یہ غیرت عشق رسول ہے۔ کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں۔ اے پل صراط کے فرشتوں، اے پل صراط کے فرشتوں،
جبریل کو خبر کر دو کیا جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، اے جبریل آئیے اور اپنی مراد کے مطابق پروں کو بچھا دیجئے پل صراط پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ لیکن جب دل نے انگڑائی لی، عشق نے کروٹ بدلی، تو پھر کہا جبریل کی مدد کی بات اپنی جگہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں تو یار کا پیار چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل تو جبریل ہے نا، لیکن یا رسول اللہ آپ اتاریے ہمیں اس سے پل صراط۔ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ پل سے اتارو، پل سے اتارو، پل سے اتارو میں مطلب ہائے ہائے ہائے، اگر یہاں کھڑے رہ کر سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے ذرا مجھے اتارو، تو کوئی آئے گا نا، ہاتھ پکڑے گا نا، اور ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کے اتار دے گا نا بلا تمثیل۔ پل سے اتارو یا رسول اللہ، پل سے اتارو، کیسے راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پل سے اتار دیجئے، کیسے؟ گزرنے والے کو بھی خبر نہ ہو۔ کیسے خبر ہوگی؟ ارے حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہیں ہوتی، اور آپ ہاتھ پکڑ لیں اور ہاتھ پکڑ کے غلام کو پل صراط سے پار کرائیں، اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہو تو گزرنے والے کو خبر ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی یوں جائیے کہ گردِ سفر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ابھی بات ہو رہی تھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کی، میں کہتا ہوں شریعت اور طریقت جہاں ایک دوسرے سے گلے ملے، وہ امام کی تقریر بھی ہے، تحریر بھی ہے، اور شاعری بھی ہے۔ رسول اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضور کو سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہے؟ تو کہا شریعت حرام کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اور بے شک جو شریعت ہے وہی حق ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، مل کے بولو کیا ہے؟ بولنا پڑے گا بھائی، ایسے نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اتنی رات کو ہم بھی چیخ رہے ہیں نا، تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، سب سے بڑا ہمارا پیر ہے محمد الرسول اللہ، سب سے بڑا ہمارا مرشد ہے محمد الرسول اللہ۔ جتنا ان کو چاہتے ہیں اتنا کسی کو نہیں چاہتے۔ ماں سے زیادہ ان کو چاہتے، باپ سے زیادہ ان کو چاہتے، دوستوں سے زیادہ ان کو چاہتے، اولاد سے زیادہ ان کو چاہتے، استاد سے زیادہ ان کو چاہتے، پیر سے زیادہ ان کو چاہتے، پیران پیر سے زیادہ ان کو چاہتے، صحابہ سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ نبی سے پیار کرتے، اہل بیت سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ نبی سے پیار کرتے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ پیار یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اور کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو جب نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا ہم پہ الزام ہے کہ سنی سجدہ کرتے مزاروں کو، چوکھٹوں کو، جھوٹے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو کس کو کیا سجدہ کریں گے؟ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اور ہمارا مسلک ہمارے اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے، کہتے پیش نظر وہ نو بہار۔ آپ سو رہے ہیں تو پھر بالکل شوق سے سوئیے، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار،
ارے جب آمنہ کے لال کا جلوہ نظر آئے تو کون سجدہ نہ کرے؟ تو مگر کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ شریعت کی بات کر دی، شریعت کی بات، اب طریقت کی تو سنیے۔ لوگ کہتے ہیں اے مولویوں کو کیا طریقت پتا؟ میں نے کہا، اور پھر کہتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب تو صرف ایک مولوی تھے۔ میں نے کہا او میرا مولوی کہنے والے سن، تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اپنے وقت کا صوفی مجاہد ملت جو ان کا پوتا مرید ہے، ویسا صوفی بھی تیری پوری جماعت میں نہیں مل سکتا۔ جس کی جماعت میں، جس کے پوتے مریدوں میں مجاہد ملت حبیب الرحمان جیسا، جو غوث اعظم کی زیارت عالم بیداری میں کرے، مجاہد ملت ایسا ہے تو ان کا دادا پیر امام احمد رضا کیسا ہے؟ لیکن اسد کا کیا کہنا؟ یا تو تزاول عارفانہ ہے، یا تو کم علمی ہے، یا تو پھر تعصب ہے۔ وہ صرف مولوی تھے۔ میں نے کہا مولوی ایسی بات کرتا ہے؟ وہ مولوی نہیں تھا، صرف اپنے زمانے کا مولائے روم تھا، وہ اپنے دور کا منصور تھا، وہ اپنے وقت کا سرمست تھا، وہ اپنے وقت کا راضی تھا، وہ اپنے وقت کا غزالی تھا، وہ اپنے وقت کا نائب غوث الورا تھا۔ شریعت کی بات اس طرح کرتا ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور جب طریقت کی بات کرتا ہے تو پھر کیسے کرتا ہے؟ اب سنو، اس کا مزہ لیجیے۔ خانقاہوں میں ایسی ہی بولی ہونی چاہیے جیسے مجھ سے مفتی اعظم اڑیسہ بلوا لے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ میں کیا بول سکتا ہوں خانقاہ کی بولی؟ مجھے تو تصوف کی تاب ہی نہیں پتا ہے، میں تو بچہ ہوں، عمر کا نہیں، تصوف کی فیلڈ کا بچہ۔ کیا ہے شریعت کی بولی؟ کیا کہا؟ روکیے 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 سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اب طریقت کی بولی، اے شوق دل، اے شوق دل، یہ سجدہ یہ سجدہ یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں۔ کون سا سجدہ؟ پیشانی جھکانے والا سجدہ ان کو، یار کو روا نہیں ہے۔ شوق دل، اے میرے دل کا شوق، یہ والا سجدہ ان کو روا نہیں ہے۔ کیوں یہ روا نہیں ہے؟ انہوں نے خود منع کیا ہے، اور جو ان کے منع کرنے کے باوجود سجدہ کرے، نافرمان تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ تو کیا کہا؟ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر۔ اے میرے دل کا شوق، پیشانی کا سجدہ ان کو روا نہیں ہے نا، لیکن تو سجدہ کر لے میرے دل، اور ایسا سجدہ کر کہ دل سجدے میں ہو اور سر کو بھی خبر نہ ہو، شوق بھی پورا ہو جائے، شریعت کا قانون بھی رہ جائے۔ اے شوق دل، کون کہہ رہا ہے؟ عالم بھی کہہ رہے اپنے وقت کا، اور صوفی بھی کہہ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ۔ بات کیا چلی تھی؟ حضرت نظام الدین اولیاء کو بادشاہ نے دھمکی دی، واپس آؤں گا تو قتل کروں گا نظام الدین کو، ایسے ہی کہا تھا۔ آپ نے دعا کی اللہ اس کو جتا دے، جیتنے کی دعا کی، کہا اس کا میٹر اپنا میٹر الگ، لیکن اس کی جیت اسلام کی جیت، اس کی جیت مسلمانوں کی جیت، اس کی جیت ہم اہل ایمان کی جیت۔ جیت جائے باقی اپنا معاملہ دیکھیں گے۔ جیت گیا، واپس آیا، گیاسپور کی خانقاہ کے دور رات ہو گئی، خیمہ لگایا اور جشن منایا۔ مرید روتے ہوئے حضرات وہ صبح کو دلی پہنچ جائے گا، آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ہنوز
دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، ابھی دلی یہ ولی کی زبان ہے۔ کون لوگ؟ جن کے پیٹ میں حلال ہوتا ہے، یہاں رو رو کے گلا بیٹھ گیا لیکن دعائیں اثر نہیں کرتی کیونکہ پیٹ میں حرام۔ محبوب الہی نے کسی بادشاہ گھر کا کھانا کبھی نہیں کھایا، کھانے کا یہ حال تھا، خود کا لنگر اس دور میں 200 روپے خرچ ہوتے تھے، پیسے اس دور کے نہیں تھے لیکن آج کے حساب سے 200 اس زمانے کے 200 اور آج کروڑوں میں اس کی قیمت جا سکتی، لنگر پہ خرچ ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا میرے ملنے والے اس سے مسافہ کرتے نذرانہ دیتے ہیں، کوئی میرا سپاہی نظام الدین سے ملنے نہ جائے کیونکہ ہمارے پیسوں پہ لنگر کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ محبوب علیہ کو پتا چلا آج سے کوئی سپاہی ملنے نہیں آئے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہا بادشاہ کہتا ہے ہمارے نذرانوں پہ یہ لنگر کرتا ہے۔ فرمایا آج سے مطبخ کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چلے نذرانوں پر نیاز نہیں ہوتی، اللہ کی عطا پہ ہوتی۔ کبھی بادشاہ کھانا نہیں کھایا، بادشاہ چاہتا تھا ملنے کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئیں۔ کہتے تھے 2 دروازے خانقاہ میں اسی لیے بنائے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں باہر چلا جاؤں گا۔ ہمیں بادشاہوں سے کیا، ہمیں یہ ہوتا ہے۔ اور آج تو کوئی اگر پی ایم صاحب بلا لے تو اس کا کارڈ اپنی خانقاہ اور یا اپنی آفس کے اندر فریم کرا کے لگاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہمیں بلایا تھا اور حرام کی چائے پلائی تھی۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ عقابوں کے نشے من پر ہے زاگوں کا بسیرا، کیا حالات۔ چلے اتنا تقویٰ تو نہیں کر سکتے، ضرورت کے مطابق تو ملیے لیکن کم از کم پیٹ کو تو پاک رکھیے۔ اور کھانا لنگر کا سب کھا لیتے تھے، آخری میں جب کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھ کے روتے تھے، کہتے تھے میں تو کھا لوں گا، حضور کا کوئی امتی اگر آج دلی میں بھوکا سو رہا ہو، حضور پوچھیں گے نظام الدین تو میری اولاد ہو کر کھاتا تھا، میرا امتی بھوکا سوتا تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ جاؤ ڈھونڈو جمنا کے کنارے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، اس کو میرے حصے کا کھلا۔ یہ نظام الدین۔ تو آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پیٹ میں حلال، سود کے دھندے، شراب کے دھندے، جوئے کے دھندے، حرام کاروبار۔ اچھا کوئی کرانہ دکان چلا رہے تو اندر سے خوش ہو رہا کہ میری تو کرانے کی دکان ہے، تو جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ بول کے کما رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں حدیث پاک، ہر مسلمان پر طلب حلال فرض ہے، حلال کھاؤ حلال کماؤ۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں شب قدر میں بھی میں نے سود کے دھندے کرنے والوں کی قبر پہ عذاب ہوتے دیکھا، سود کھانے والوں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا۔ تو 3 لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تنہائی میں گناہ کرنے والا، نمبر 2 سود کھانے والا۔ تو جب محبوب الہی نے کہا نا ہنوز دلی دور، دلی دور ہے، کیا ہوا پتہ ہے؟ رات کو جشن ہو رہا تھا، رات کو 2 روایتیں ہیں، پورا خیمہ گرا، بادشاہ بھی مر گیا اور اس کے ساتھی مر گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی گردن اڑائی، محبوب الہی کو قتل نہیں کر سکا۔ نمبر 3 اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ ہے ولی سے دشمنی رکھنے والا، ولی سے عداوت رکھنا، جو ولی سے عداوت رکھے اللہ اس سے بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ کل تک مسلمانوں کو کوئی بھی مہم درپیش ہوتی تھی ولیوں کے یہاں جاتے تھے، آج مسلمان کیا کر ظاہری کیا ہو گئی، ارے وہ بھی تو اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، پھر میں مانگوں گا تو نہیں دے گا؟ کہا بالکل دے گا، بالکل دے گا میرے بھائی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور روتا ہے تو دودھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے قریب ہے وہ۔ اور اگر بچہ جھولے میں پڑا ہے اور رو رہا ہے تو جلدی دودھ ملتا ہے؟ نہیں۔ ابھی اے کر کے روئے گا تو ماں سوچے گی تھوڑا کپڑے بھی دھل لوں، تھوڑے برتن بھی دھل لوں، یہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، تھوڑی روٹی بھی بنا لوں۔ پھر جب تک ایک دم تیز آواز سے نہیں روتا جب تک ماں متوجہ نہیں۔ کیوں متوجہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ بچہ دور ہو، بچہ بلا تمثیل، اللہ کے لیے دور نزدیک کیا ہے نا، عظمت کے اعتبار سے سب سے دور ہے نا، اور علم و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے۔
اتنا قریب کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں، اور عظمت کے اعتبار سے اتنی دوریاں کہ اس کی اپنی شان ہے نا، اس کی اپنی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جب کوئی دوست ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کی جلدی سنی جاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، لیکن خلیل کے ذریعے سے ولی کی عظمت سمجھائی جا رہی ہے۔ خلیل نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ نہیں کی؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اللہ کی شان۔ لیکن جب حضرت مریم کے حجرے کے قریب سے، حضرت مریم کے حجرے میں مصلی کے قریب سے دعا کی، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو فوراً جواب آیا۔ اس سے ولی کی عظمت نبی کے ذریعے ظاہر کی گئی۔ تو لوگوں، اللہ کے جو نیک اور مقربین ہیں ان کے قریب جا کر دعا کرو گے تو اللہ جلدی سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہے، اس کے ولیوں کے قریب ہے۔ تو اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہ کرنا، اللہ والوں سے کبھی عداوت نہ کرنا۔ خدا اعلان جنگ کرتا ہے۔ اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آئیے اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ والوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب اللہ پاک اپنے ولیوں سے کہے گا کہ جاؤ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ عرض کریں گے مولا ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے ماننے والے کہاں؟ اللہ فرمائے گا کہ تم جنت میں جاؤ اور اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ۔ اس وقت یہ اللہ والے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ایک بات یاد آئی، بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ان سے کبھی عداوت نہیں کرنا، دشمنی نہیں کرنا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے، بزرگوں کی عادت کے مطابق ان کی بھی عادت تھی، جب بھی کوئی مشکل مہم ہوتی تھی تو جو زمین کے اوپر ہوتے تھے ان ولیوں سے بھی دعائیں کرواتے تھے، اور جو زمین کے اندر ہوتے تھے ان سے بھی دعا کرواتے۔ حیدرآباد کے قلعے پہ حملہ کر رہے ہیں، روز صبح جاتے ہیں شام تک لڑتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہو۔ دعا کی اللہ میری مدد کر۔ خواب میں دکھایا گیا فلاں بندہ تیرے لشکر میں وہ رہنمائی کرے گا۔ لشکر کے بندے تک پہنچا، اس نے ایک بندے سے اس نے کہا حیدرآباد کا جو قطب ہے بس اس کی دعا سے یہ قلعہ فتح ہونا ہے۔ جہاں تلواریں جواب دے جاتی ہیں وہاں ولیوں کی دعائیں کام آتی۔ اورنگزیب نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا قلعے کی دیوار کے نیچے۔ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ لوگوں کے جوتے چپل سلتا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ دیکھو ولی اپنی کرامت چھپاتا نہیں ہے، ولی اپنے آپ کو، بلکہ حضرت میر عبد الواحد بیلگرامی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے ناپاکی کے کپڑے عورتیں چھپاتی ہے ویسے ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے۔ ابھی آج کل مزاج بدل گیا، ابھی رشوت دے کر کے کرامتیں گڑوائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں یہ ہنسنے کی نہیں، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ بھائی اللہ والے چھپاتے ہیں اپنے، اللہ جس کو اللہ کا پتہ مل جائے پھر وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، وہ چپ ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، اس کو آبادی نہیں چاہیے، وہ ویرانے میں جائے گا۔ جس کو یار کا پتہ مل جائے، اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو